خیر معین۔ ابن مالک نے کل اجماع کو توڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ ام منقطعہ وہ مفرد پر بھی داخل ہو سکتا ہے، اس کو مبتدا کو تقدیر میں رکھ کر جملہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ابن مالک نے کل کہا تھا نا اجماع کو توڑتے ہوئے، اور اس نے یہ گمان کیا تھا کہ شاتن کو ایبلون کے اوپر عطف کرنا ام منقطعہ کے ذریعے سے عطف کرتے ہیں تو یہاں پر ام بل کی طرح ہے، بل جو اضراب کے لیے آتا اس کی طرح ہے، لیکن بل میں حمزہ استفہامیہ کو رکھے بغیر بل کے معنی میں نے اضراب تنہا کے معنی میں ہے، اور اس میں وہ ایک مثال بھی لے کر آتے ہیں بعض عرب کے قول سے، اور کہتے ہیں دیکھیں یہ عرب لوگوں نے یوں کہا ہے کہ جملہ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ مفرد ہی کافی ہے۔ ان هناك لإبلا أم شاة، هناك ان کے لیے خبر مقدم ہے، جو خبر ان کی مرفوع ہوا کرتی ہے تقدیر میں ثابتن سے متعلق ہوگا، خبر مقدم ہے۔ لا لام تاکید ہے، ابلن اس میں ان مؤخر ہے، اور شاطن اسی کے اوپر عطف ہے۔ ابلن مفرد ہے تو اس کے اوپر جملہ تو عطف نہیں ہوگا، خبر۔ اس پر دقت کریں کہ ان کا اسم ابلن ہے اور شاطن اسی ابلن پر عطف ہے، تو اسم اور جو مبتدا ہے وہ تو مفرد آیا کرتا، جملہ تو مبتدا نہیں آیا کرتا، اس لیے یہاں بات کنفرم ہو گئی کہ ابلن بھی مفرد ہے، شاطن بھی مفرد ہے، اور مفرد پر عطف ہو گیا ہے۔ یہ خود عرب لوگوں کا قول ہے، یہ ابن مالک دلیل کے طور پر لے کر آئے کہ دیکھیں کہ یہاں پر جو مفرد پر عطف ہوا ہے، اور ام بھی درمیان میں واقع ہوا ہے، ام منقطع یا اونٹ ہے یا وہ گوسفند ہے، دونوں کو جمع کرنے، منقطع ہے ایک دوسرے سے جو ہے جدا کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ آغا ابن حشام کہتے ہیں کہ ابن مالک کی بات کو ہم رد کرتے ہیں کہ شاطن منصوب مفرد نہیں ہے، جملہ ہے وہ، اس لیے کہ ام کے بعد ایک ارا تقدیر میں، ارا یوری، ارا فعل ماضی ہے کہ یا ارا فعل مضارع بھی لے سکتے ہیں، یرا کا ارا بن سکتا ہے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جو ہے وہ گوسفند ہے، تو ارا جب تقدیر میں رکھیں گے، ارا فعل و فاعل، شاطن مفعول، فعل و فاعل و مفعول مل کر کے جملہ ہے، ام کے بعد جملہ ہے، یا آغا ابن مالک مفرد رکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، ایک فعل تقدیر میں رکھ کے جملہ بنانا بہتر ہے، کیونکہ ام میں تمام علماء نحویین کہتے ہیں کہ جملہ ہونا چاہیے، اس لیے ارا تقدیر میں رکھیں گے۔
اب ام جو ہے وہ عطف ہو جائے گا، عطف ہو جائے گا جملہ مفرد پر، جملے پر، مفرد پر عطف ہو گیا مثلا، یا جملہ جملے پر عطف ہو گئے. تو کہنا یہ چاہتے کہ جملہ ہو سکتا ہے. جب جملہ ہو سکتا ہے تو ہم اجماع کو کیوں توڑیں؟ تمام عرب جس کو مان رہے اسی کے حساب سے چلیں گے. ہم اجماع کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ابن مالک خامخواہ مخالفت کر رہے ہیں اجماع کے لیے. لیکن اگر دقت مطلب لی جائے تو ابن مالک کی بات بھی ایک طرح صحیح نظر آتی ہے کہ اگر ہم نے ابلن کو مبتدا کی جگہ اسم لیا ہے، اسم جو ہے مفرد ہوا کرتا ہے، مفرد جو ہے اسم کیسے بنے گا؟ اسم انا یہ مبتدا کیسے بنے گا؟ اگر ہم جملہ لے لیں تو مبتدا کے زمرے میں کیسے شامل ہو گئے؟ ابلن کے اوپر شاطن کو عطف کرے تب مبتدا بنتا ہے نا، اور مبتدا جو ہے وہ جملہ کیسے بنے گا؟ اس لیے ابن مالک کی بات بھی ایک طرح سے اچھی ہے. بہرحال ہاں اس پر بھی غور کریں. اجماع کے خلاف تو جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ابن مالک کہتے ہیں بھائی اگر ہم اس کو جملہ بنا دیں تو مبتدا پر عطف ہے، اس میں انا پر عطف ہے. اس میں انا پر جو ہے وہ مبتدا پر عطف ہونے والی چیز، اس میں انا پر عطف ہونے والی چیز مفرد ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مبتدا کوئی جملہ تھوڑی بنتا ہے. اس لیے ابن مالک کی بات بھی ایک طرح سے صحیح ہے، اگرچہ کہ اجماع کے خلاف جا رہی ہے. تنبیہن میں کہتے ہیں کہ ام کبھی کبھی احتمال اتصال و انقطاع دینے والا ہوتا ہے. متصل ہونے کا بھی احتمال ہے، منقطع ہونے کا بھی احتمال ہے. یعنی ام متصلہ کے اس میں امکان ہے، ام منفصلہ کا بھی، ام منقطعہ کا بھی امکان ہے، ام متصلہ کا بھی امکان ہے. اس کے اندر دونوں امکان موجود ہیں، مجمل ہے، یعنی دونوں احتمال اس میں موجود ہیں. کبھی کبھی ام ایسا وارد ہوتا ہے کہ جس میں ام متصلہ کا بھی احتمال ہے، ام منفصلہ کا بھی احتمال ہے. ان میں سے ایک آیہ قرآنی یہ ہے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے لیا اور اللہ اس اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کیا کرتا ہے، یا تم اللہ پر بغیر سوچے سمجھے جو بات کر رہے ہو؟ تو ام متصلہ جو ہے اس کا بھی امکان ہے، ام منفصلہ اس کا بھی امکان ہے. دونوں امکان ہے. منفصلہ یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہے، نہیں اللہ سے وعدہ لینا الگ مطلب ہے، اور جو ہے بغیر سوچے سمجھے بات کرنا الگ مطلب ہے. اور اتصال کا بھی امکان ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہو، کہ تم جو ہے اللہ سے وعدہ لے رہے ہو اور ساتھ ساتھ وعدہ بھی لے رہے ہو، ساتھ ساتھ اللہ سے جو ہے جھوٹ بھی باندھ رہے ہو. یعنی تو آغا زمخشری نے کہا کہ اس ام کے اندر ام معادلہ ہے، ام معادلہ ہے. یعنی یہ کہ اس میں سوال کیا گیا کہ دو میں سے کون سی چیز ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یا تم اس پر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. ام معادلہ کے لفظ دو میں سے کون سی چیز ہے. یعنی تو بخشری نے کہا کہ نہیں، یہ ام محتملہ نہیں ہے، ام معادلہ ہے. معادلہ یعنی ایک دوسرے کے مقابل والا. ای الامرین، کہ اللہ سے وعدہ لیا ہے یا یہ کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. اس لیے کہ تمہیں علم ہے
کہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، اس لحاظ سے ام معادلہ کہلائے گا کہ یہ ہے یا یہ ہے، تعیین چاہیے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ام منقطعہ ہو۔ آغاز زمخشری کہتے ہیں امکان منقطعہ بھی ہے اور امکان معادلہ بھی ہے۔ جو اتصال و انقطاع دونوں کا معنی دے رہا ہو، اس کی ایک مثال متنبی کا ایک شعر پیش کیا ہے۔ متنبی اتنا بڑا شاعر تھا، سبع معلقہ کا۔ عرب میں سال میں ایک دفعہ میلہ ہوا کرتا تھا عرب میں، اس میں سارے جزیرۃ العرب کے خود کے سردار آیا کرتے تھے یا جو ہے ان کے نمائندے آیا کرتے تھے، اور ہر قسم کا میلہ ہوا کرتا تھا۔ کہیں ڈانس کا میلہ ہو رہا ہے، کہیں شعر و شاعری کا میلہ ہو رہا ہے، کہیں چیزیں بکنے کا، کہیں فرش کا، کہیں اونٹ کا، کہیں گائے کا، مختلف قسم کا میلہ ہوا کرتا۔ ہر چیز جو عرب لوگوں کے وہاں رائج تھی وہ لا کر رکھی جاتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اوکاز کا میلہ۔ اس میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا، اور عرب اپنے آپ کو فصیح و بلیغ ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ عرب کی شعر و شاعری فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہاں پر کچھ ماہرین رکھے جاتے جو تشخیص دیتے کہ سب سے اچھا شعر کس کا ہے۔ تو جس کا شعر سب سے اس سال اچھا ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ شعر لٹکائے جاتے تاکہ پورا سال عرب وہ دیکھتے رہیں کہ سب سے بہترین شاعر کون رہا ہے۔ متنبی ان سبع معلقہ میں سے ایک تھا جس کے اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے۔ متنبی اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کو نبی کہا جاتا تھا۔ نبی متنبی بنا بھی اس نبی سے، یعنی متنبی یعنی اپنے آپ کو نبی کی طرح ظاہر کرتا تھا۔ نبی کی طرح یعنی وہ نبی تو نہیں تھا، متنبی جو ہے اپنے آپ کو نبی کی طرح ظاہر کرتا، اس لیے اس کا نام متنبی بن گیا۔ یعنی شاعری کی دنیا میں اتنا بڑا آدمی تھا، دور جاہلیت کی بات ہے۔ تو وہ ایک شعر لکھتا ہے، شعر بھی بڑا عجیب ہے نا۔ احاد او سداس فی احاد لیلتنا المنوطۃ بالتنادی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اتنی طولانی رات ہو گئی ہے کہ جو رات ندا دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں رات ختم ہو گئی ہوں، لیکن یہ اتنی طولانی رات ہو گئی ہے کہ ایک رات ہے یا ایک رات 6 راتیں ہیں۔ اتنی طولانی ہو گئی کہ ایک رات ہے یا ایک رات 6 رات۔ میں اب شک میں پڑ گیا ہوں کہ میری 6 راتیں گزر گئی یا ایک رات گزری ہے۔ شاعر ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بتاؤ کہ کیا ہے نا۔ شاعر ہے نا۔ اگر آپ اس ام کو ام متصلہ قرار دیتے تو معنی یہ ہے کہ رات اتنی طولانی ہو گئی کہ میں شک میں پڑ گیا ہوں کہ ایک رات ہے یا 6 رات ہے۔ دو جو ہے ایک دوسرے سے متصل اتنی رات ہے، تو ایک رات کے اندر دونوں جمع ہو گئے ہیں، 1 اور 6 دونوں جو ہے ایک ہی رات میں جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر طلب تعیین کیا جائے تو طلب تعیین ام متصلہ میں ہوا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تجاہل عارفانہ، یعنی جانتا ہے وہ ایک ہی رات ہے، لیکن رات کو بڑا کرنے کے لیے اس نے ایک رات کو 6 راتیں بنا دیا ہے۔ یہ عام طور پر تجاہل عارفانی کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے۔
جیسے شاعر ایک اور جگہ کہتا ہے ایک درخت جس میں بہت زیادہ پتے آیا کرتے ہیں اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی تم یہ بتاؤ، درخت سے کہہ رہا شاعر کہ تم جو ہے پتے پر پتے دیے جا رہے ہو، گویا ایسا لگتا ہے کہ تم ابن طریف پر تو بالکل رونے والے نہیں ہو. جو روتا ہے اس کے پتے تو جو ہے ہرے بھرے نہیں ہوا کرتے. تو تم دو میں سے کیا ہو؟ پتے دینے والے ہو یا ابن خریف پر رونے والے ہو؟ ہاں. تو یہاں پر جو ہے ہمیں متصل ہے تعین کہ تم پتے دینے والے ہو یا جو ہے ابن طریف پر رونے والے ہو. تو یہ ہمیں متصلہ ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعین و خیر معین. فرماتے ہیں کہ وزعم انه تعطف المفردات قبل، اور ابن مالک نے گمان کیا کہ یہ عطف کرتا ہے مفردات، منقطعات کرتا ہے مفردات کو بھی بل کی طرح. قدرہ ہونا بل ببل، اور ابن مالک نے یہاں پر اس مفردات کو عطف کیا اس مثال کے اندر، جو ایک مثال آ چکی ہے اس کے اندر عطف کیا بل کے ذریعے سے عطف کیا، کو بل کی جگہ سمجھا ہے. دون الحمزہ، حمزہ استفہام کو لیے بغیر. حمزہ استفہام کا معنی درمیان میں نہیں رکھا ہے بلکہ بل کا معنی کر دیا ہے. واستدل بقولہم، اور ابن مالک نے استدلال کیا بعض عرب کے اس قول سے، انا ہناک لابلا او شاتن، شاتن کو ابلن مفرد پر عطف کیا، جملہ نہیں بنایا. بالنصب، شاتن کو ابلن پر عطف کرتے ہوئے معطوف کے اندر نصب دیا ہے. فإن صحت روایتہ، اگر ابن مالک کی روایت صحیح ہے کہ عرب سے نقل ہو کر کے آیا ہے، فالاولا، تو ابن حشام کہتے ہیں تو بہتر یہ کہ ہم ایک ارا کو تقدیر میں رکھیں فعل و فاعل، اور شاتن کو اس کے لیے مفعول قرار دیں تاکہ اجماع کی مخالفت نہ ہو، جملہ بن جائے. فالاولا يقدر لشات ناصب، شات کے لیے ایک ناصب کو تقدیر میں رکھیں، ارا، ناصب ہے نا، ارا کو تقدیر میں رکھیں. اے ارا شاتن، کے بعد ارا شاتن کہیں، مفعول شاتن ہو جائے گا، ارا فعل و فاعل ہو جائے گا. لیکن ابن مالک کی بات بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ مبتدا جو ہے وہ جملہ کیسے بنے گا، یہ اس لیے بھی ایک بات آ رہی ہے. تنبیہ تقدیر میں یہ تو کہتے کہ رکھنا بہتر ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مالک کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ابلن کے اوپر شاتن کو عطف کرتے، وہ ابلن مبتدا ہے. مبتدا کب جملہ بنتا ہے؟ عطف کریں گے تو جملہ بن جائے گا، تو مبتدا کیسے جو ہے جملہ بنے گا؟ یہ تنبیہ ہو. قد ترت محتملۃ للاتصال والانقطاع، کبھی وارد ہوتا ہے جس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، اتصال کا بھی احتمال ہے اور انقطاع کا بھی. متصلہ منقطع دونوں کا احتمال ہے. فمن ذالک، اسی محتملہ میں سے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قل اتخذتم تاسم، کیا تم لوگوں نے لے لیا عند اللہ عہدن، اللہ کے پاس ایک عہد اٹھا، یعنی اللہ کے پاس سے عہد لے لیا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، بس اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. تم نے عہد لے لیا تو اللہ مخالفت نہیں کرے گا. ایسا ہے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر ایک ایسی چیز کہہ رہے ہو جو تمہیں خود کو نہیں پتا ہے، اور جو ہے اس چیز کا خامخواہ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو، یعنی خامخواہ اللہ کی طرف جھوٹ نسبت دے رہے ہو. قال الزمخشری يجوز في ان تكون معادلة بمعنى ای الامرین، یہاں پر زمخشری کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محتملہ نہیں ہے، معادلہ ہے.
یعنی دو میں سے کون سی چیز ہے؟ ای الامرین، ان دو میں سے کون سی چیز ہے؟ جھوٹ باندھ رہے ہو یا اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ زمخشری کہتے ہیں یجوز فی ام، اس ام میں جائز ہے کہ ان تکون معادلۃ بمعنی ای الامرین، ای الامرین کا معنی اس میں لیا گیا، اس کے معادل یہ ام واقع ہوا ہے۔ ای الامرین قائن علی سبیل التقریر، کہ کون سی چیز ثابت ہے علی سبیل التقریر، یعنی تقریر کا مطلب ایک بات کو ثابت کرنا، ایک بات کو احراز کرنا، ایک بات کو مقرر کرنا۔ کہتے ہیں کہ یہ دو میں سے ایک بات تو مقرر ہے، لیکن کون سی بات ہے وہ تعیین کرنا ہے۔ یا حصول علم بکون احدہما، کیونکہ علم حاصل ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے کہ یا تو اللہ سے وعدہ لیے یا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ مُنْقَطِعَةً، اور زمخشری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ام جو منقطع ہونے کا بھی امکان ہے، انتہا قول زمخشری۔ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُتَنَبِّي، اور اسی میں سے کہ ام جو ہے وہ دونوں کا احتمال دیتا ہے، ام متصلہ کا بھی ام منفصلہ کا بھی۔ یہ اسی میں سے متنبی کا قول بھی ہے کہ احاد او سداس ام سداس فی احاد، لیلتنا مبتدا ہے، لیلتنا المنوطۃ بالتنادی، ایک ہے یا 6 ہیں ایک رات میں؟ ایک رات 6 رات ہے یا ایک رات ایک رات ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیلتنا المنوطۃ بالتنادی، کہ ہماری جو راتیں ہیں جس میں اعلان کرنے کا، ندا دینے کی شرط ہے کہ وہ صبح جو اٹھتی ہے تو ندا دیا کرتی، اس کے اندر ہماری ایک رات گزری ہے یا 6 رات گزری ہے، پتہ نہیں چل رہا، میں شک میں مبتلا، اتنی طولانی رات ہو گئی۔ فَإِن قَدَّرْتَهَا فِيهِ مُتَّصِلَةً، اگر تم نے اس ام کو اس مثال کے اندر متصلہ قرار دیا، فالمعنی، تو اس شعر کا معنی یہ ہو جائے گا کہ انه استطال اللیل، کہ رات اتنی طولانی ہو گئی ہے، فشک یشک، تو یہ شک کرنے لگتا ہے، اواحدۃ ہی ام ستۃ، کہ یہ ایک رات تھی یا 6 رات تھی؟ اجتماعت فی واحدۃ، 6 رات جو ایک ہی رات میں جمع ہو گئی ہے، اتنی طولانی رات۔ فطلب التعین، تو شاعر نے یہاں پر تعین کو طلب کیا کہ ایک رات ہے یا 6 رات ہے، تو یہاں پر جب تعین کو طلب کیا تو متصلہ ہو جایا کرتا ہے، ام متصلہ۔ وَهَذَا مِن تَجَاهُلِ الْعَارِفِ، یہ تجاہل عارفانہ میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شاعر کو پتہ ہے کہ ایک ہی رات ہے، جس طرح وہاں پر جو ہے پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ نہیں لیا ہے، خواہ جھوٹ اللہ پر باندھے، لیکن پھر بھی تردد والی بات کرتے تاکہ تعین ہو سکے۔ ہاں من تجاہل عارف، عارف انسان خواہ اپنے آپ کو جاہل سمجھ کر کہتا ہے کہ ایک رات ہے یا 6 رات ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے۔ کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے، ابا شجرین، نے آیا شجر الخابور، اے خابور کے درخت، خابور ایک درخت کا نام ہے جو زیادہ پتے دیتا ہے، ما لکا مورقن، تمہیں کیا ہوگا کہ اتنے پتے نکال رہے ہو، یعنی اتنے پتے سب نکال، کأنک لم تجزع علی ابن طریفین، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم جزا و فضا اور رونے کا کام انجام نہیں دے رہے ابن طریف پر، یعنی تعین کرنا ہے کہ اگر تم پتے نکال رہے تو تم مرجھا جانا چاہیے، یا تو تم جو ہے نہیں رو رہے ہو، یا رو رہے تو مرجھا جانا چاہیے، تو تم پتے نکال رہے ہو یا جو ہے ابن طریف پر رو رہے ہو۔ تو یہ جو ام درمیان میں آیا ہے، یہ ام یہاں پر تعین کے لیے جس طرح آیا ہے، اس طرح وہاں پر بھی جو ہے یہ تعین کے لیے اوپر والا ام جو ہے ام متصلہ ہے، جس طرح یہاں پر تعین چاہیے گی وہاں پر بھی تعین چاہی گئی ہے۔ صلی اللہ